بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، پہلے تو ہم جو ایک نیا ایشو کھڑا ہو گیا ہے وہ ہے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے حوالے سے کہ جناب انہوں نے جو پارلیمنٹ کی گولڈن جوبلی کے اجلاس، بلکہ وہ پارلیمنٹ کا اجلاس تو نہیں تھا، ظاہر ہے کہ گولڈن جوبلی کی تقریب تھی وہ، اور اس میں انہوں نے شرکت کی، تو اس پہ ظاہر ہے کہ مختلف اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، تنقید بھی کی جا رہی ہے، تجزیے تبصرے جاری ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی وضاحت بھی آ گئی ہے، اور چونکہ اگر کوئی جج ہے تو وہ بھی اس ملک کا حصہ ہے، اور چونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اور وہ کوئی پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں تھا بلکہ گولڈن جوبلی کے حوالے سے ایک تقریب تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس تقریب کا انعقاد جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا گیا تھا، تو وہ جگہ ظاہر ہے کہ اس لیے لی گئی تھی کہ وہ تقریب پارلیمنٹ کے حوالے سے ہی تھی۔ تو ناظرین، جہاں آپ جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ماضی میں جو چیف جسٹس صاحب تھے ثاقب نثار صاحب، وہ مختلف تقریبات میں، سیمینار میں شرکت کرتے رہے۔ وہاں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے بھی ان کی ملاقات، ویسے بھی وہ عمران خان سے ملاقات کرتے رہے، اور جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے جو وفاقی وزراء تھے، سندھ کے گورنر تھے، وہ چیف جسٹس سے جس طرح ملاقاتیں کرتے رہے، اس کی تصویریں بھی ہیں جو ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے۔ تو یہ جو اعتراضات ہو رہے، یہ اعتراضات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا اپنا حق ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ اس پہ بات کر سکتا ہے، لیکن اس کو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو ناظرین، ایک تو آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے جو ججز کا جو معاملہ ہے، اور دوسری ظاہر ہے کہ بانی و قائد ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بات کریں کہ انہوں نے بڑے اہم موضوعات پہ 3 ٹویٹ انہوں نے کیے۔ ٹویٹ سے مطلب ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک بیان دیا ہے، چونکہ ان کو بیان دینے کی اجازت نہیں ہے کہ ان کا بیان جو ہے وہ کسی اخبار کو جاری کیا جائے، یا نیشنل میڈیا کو، یا پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا میں ان کا بیان چھپے، اس پہ تو پابندی ہے، اور وہ پابندی بھی جس طرح ہے وہ بڑی مزے کا خیز ہے، وہ بھی آپ کے علم میں۔ تو ظاہر ہے کہ الطاف حسین صاحب اپنے ٹویٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنی جو بات ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اس لیے ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں کہ ان کا جو دیکھیں، جب تک ان کا مائک کھلا ہوا تھا، یوں کہنا چاہیے تھا کہ انہیں بولنے کی اجازت تھی، اور وہ نیشنل میڈیا پہ آ رہے تھے، تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا، اور سوشل میڈیا پہ اتنی ضرورت بھی شاید نہ پڑتی، لیکن اب چونکہ نیشنل میڈیا نے ان کا جس طرح ایک طرح سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور جس طرح سے انہیں اجازت نہیں ہے، تو ظاہر ایک سوشل میڈیا ہی رہ جاتا ہے۔ تو ہم اس لیے بھی زیادہ اس بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ جن کو اجازت نہیں ہے، اور جن کو لوگ دیکھنا سننا چاہتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد چاہتی ہے کہ الطاف حسین صاحب کو وہ سنیں، الطاف حسین صاحب بولیں، تو اس لیے ہم ان کی بات کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا ٹویٹ کیے ہیں یا کیا بیان دیا ہے، جو تازہ بیان ہے، جو 3 اہم موضوعات پہ، وہ بھی ہم بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ناظرین، آپ کو ججز کے حوالے سے بتاتے چلے کہ آج جو ملک جو ایک بحران کا شکار ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے جو سارے الزامات لگتے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ پر لگتے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتی تھی، سیاست دانوں کو چلانے میں جو بیہائنڈ دا کرٹن جیسے کہنا چاہیے جو کردار ہوتا تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا تھا، اور یہ بات خود سابق وزیر اعظم عمران خان نے بار بار تسلیم کی ہے کہ جناب ہمیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں منظور کرانے کے لیے، قومی اسمبلی کا اجلاس میں کوئی بل پاس کرانا، بجٹ پاس کرانا، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر بات کے لیے ہمیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت پڑتی تھی، اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں کہنا پڑتا تھا، اور یعنی عمران خان صاحب کے ایم این ایز کو یا سینیٹر کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈیل کرتی تھی، یہ بات تو خود عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں۔ تو وہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت تھی سیاست میں براہ راست، جس کا اعتراف خود، یعنی وہ تو سب کو پتہ ہے کہ مداخلت تھی، خود اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی پہلے تھی، اب ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ یہ بات سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس بات کا جو ہے وہ اعلان کیا، فیصلہ کیا کہ جی ہم اب نہیں بولیں گے۔ تو اس وقت سے اب تک یہی صورتحال ہے، لیکن اب یہ ذمہ داری ایسا لگتا ہے کہ ججز نے سنبھال لی ہے، اور ججز بھی وہ ججز جو اس وقت پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان ججز کی جو بیگمات ہیں وہ باقاعدہ پی ٹی آئی کے پروگراموں میں دیکھ پر بیٹھی ہیں اور کھانے نکال رہی ہیں، اور ان کی جو صاحبزادیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے گانوں پہ رقص کر رہی ہیں، یہ بتایا جاتا ہے۔ اور یہ بات بڑی اب تو
عام ہو گئی ہے کہ بعض ججز کی جو گھر والے ہیں، جو خاندان والے ہیں، جو فیملی کے لوگ ہیں، وہ ٹوٹل پی ٹی آئی کے، تو ٹھیک ہے ہوا کرے ٹوٹل پی ٹی آئی کے، ان پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، وہ جس کا چاہے نعرہ لگائیں، جس کو چاہے ووٹ دیں، لیکن اگر ان کے والد یا ان کے کوئی بھی رشتہ دار اگر جج کے منصف کی کرسی پر ہے تو ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی فیملی کی وجہ سے جو ہے کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرے. لیکن آج ججز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تقسیم ہو چکے ہیں، اور جس طرح بعض ججز کے حوالے سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب کی حمایت میں ان کو مسلسل جو ہے وہ فیور کر رہے ہیں، ان کو مسلسل وہ ریلیف دے رہے ہیں، تو یہ بات بھی درست ہے کہ بعض ججز جو ہے وہ دوسری پارٹی یا دوسری پارٹی کے لیڈروں کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اب یہ بالکل ماحول، پہلے یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتی تھی، لیکن اب ججز سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں. دیکھیے ججز کا یہ کام نہیں ہے. ججز صرف سیاسی کیس ہی کیوں سن رہے ہیں، صرف سیاستدانوں کو ہی کیوں سن رہے ہیں؟ کیا ملک میں سارے کیسز حل ہو گئے؟ کیا سارے کیسز کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ کیا ان ججز نے، ان عدالتوں نے عام آدمی کو انصاف دے دیا ہے؟ عام آدمی کے جو کیسز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، چھوٹی عدالتوں میں، بڑی عدالتوں میں؟ تو آخر یہ ججز جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کے اور جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں، جو لوگ اپنے اپنے ذاتی مسائل کے لیے عدالتوں سے رجوع کیے ہوئے ہیں اور ان کے کیسز کو مہینوں نہیں، سالوں نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صدیاں بیت رہی ہیں، کئی وہ جو دہائیاں بیت رہی ہیں، لیکن ان کے مسئلے، ان کے کیسز ہی ختم نہیں ہو رہے، ان کی سماعت ہی نہیں ہو پاتی ہے. اور تازہ مثال ہے الطاف حسین کے کیس کی کہ جناب ان کے لوگوں نے، خود الطاف حسین صاحب نے اپنے NIC کے لیے درخواست دی ہوئی ہے، وہ جو ہے پینڈنگ میں. ان کی جو لاہور ہائی کورٹ نے جو ان پہ ایک پابندی لگائی تھی اور اس لگانے کے بعد وہ لاہور ہائی کورٹ ہی بھول گئی. وہ ججز بھی اب تو وہ جج جو تھے مظاہر نقوی صاحب وہ بھی متنازع ہو گئے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے. تو جہاں ایک طرف تو ججز کا یہ رویہ ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف نہیں دے رہے ہیں، لیکن وہ جو اشرافیہ ہے ان کے کیسز جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ، رات دن کی بنیاد پہ سن رہے ہیں، ان کو مسلسل ریلیف دے رہے ہیں، ان کے لیے عدالتیں کھول رہے ہیں، رات کو بھی کھول رہے ہیں، دن کو بھی کھول رہے ہیں. تو یہ ججز جو ہیں یہ بالکل اب سیاسی ہو گئے ہیں، اب عدالتیں سیاسی ہو گئی ہیں. تو پہلے اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتی تھی، اور اب کھلے عام تاثر ہے یہ کہ عدالتیں اور ججز جو ہیں وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہیں. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور بہرحال لوگوں کو یہ نہیں کہ آپ صرف ایک سیاستدان کو یا کوئی بھی سیاستدان ہو، چاہے نواز شریف ہو، زرداری ہو، یہ عدالتیں ان کے لیے نہیں ہیں صرف کہ آپ صرف ان کے کیسز سنیں روزانہ کی بنیاد پہ اور ان کو ریلیف دیں، اور باقی جو لوگ بیچارے نیچے سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں اپنے کیسز کے لیے، اپنے ذاتی جو ان کے مسائل ہیں ان کے لیے انہوں نے کیسز داخل کیے ہوئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی باری نہیں آتی. تو کیسے باری آئے گی جب آپ ان سیاسی لوگوں کے کیس سنتے رہیں گے، انہیں ریلیف دیتے رہیں گے؟ تو سوال یہی ہے کہ ججز کا کام جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں ہے. اگر فائد عیسیٰ صاحب نے اگر اس میں ایک پروگرام میں شرکت کر لی ہے تو اس سے پہلے ثاقب نثار بھی بڑی شادیوں میں شرکت کرتے تھے. ججز کے بارے میں ہم نے کبھی کسی کا نام بھی نہیں سنا تھا کہ چیف جسٹس کون ہے، فلاں جج کون ہے، فلاں. اب تو بچے کو نام یاد اس کے زبان پہ نام، ان سے پوچھ لیجئے کہ جی سندھ ہائی کورٹ کا کون ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا کون ہے، سپریم کورٹ کا کون ہے. تو یہ ججز کے لیے ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ججز خود نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں. لیکن آج بدقسمتی سے صرف ججز بول رہے ہیں، ان کے فیصلے قطعاً نہیں بول رہے. تو ناظرین یہ تو ہو گئی ججز کے حوالے سے بات. اب ہم بات کرتے ہیں بانی و قائد MQM کے حوالے سے. اور بانی و قائد MQM نے جو اس وقت ملک میں مسائل ہیں، جو عدلیہ کے حوالے سے بھی ہے، اس پر بھی انہوں نے ٹویٹ کیا، بیان دیا. بانی و قائد MQM الطاف حسین نے قومی اسمبلی کی یہ جو گولڈن جوبلی سیلیبریشن ہوئی جس میں جسٹس فائد عیسیٰ صاحب نے شرکت کی، اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے، جو اپنا بیان دیا ہے. الطاف حسین صاحب نے اس میں کہا ہے کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب، آپ تو بہت بہادر جج ہیں، لیکن آج آپ نے آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کے موقع پر جو ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی، اس میں خطاب کے دوران آئین کی کتاب کو لہراتے ہوئے کہا کہ اوپر اللہ اور نیچے اس کتاب کا سہارا ہے، جبکہ آپ خود جانتے ہیں متعدد بار اس آئین کی آبرو ریزی کی
جس کی سزا آج تک کسی جرنیل کو نہ مل سکی۔ اس آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ستمبر 2015 میں میری تحریر، تقریر اور تصویر پر 6 ماہ کی پابندی لگائی تھی، جو آج تک جاری ہے۔ یہ پابندی آئین کی کس شق کے تحت جائز ہے؟ یہ سوال کیا ہے الطاف حسین صاحب نے۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا ہے یہ پابندی صرف مجھ پر نہیں بلکہ کروڑوں مہاجروں اور مظلوموں پر پابندی لگانے کے مترادف ہے۔ افسوس کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس آبروریز شدہ آئین کو مقدس قرار دے رہے آخر مجھ پر لگائی گئی غیر آئینی اور غیر قانونی پابندی پر آج تک آپ کیوں خاموش ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال کیا الطاف حسین صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے۔ ایک اپنے دوسرے ٹویٹ میں الطاف حسین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس سے KPK کے بزرگ ارکان بشمول محسن داوڑ نے خطاب کیا۔ اس کے علاوہ ANP کے مرکزی رہنما ایمل ولی خان صاحب نے بھی اپنا ایک بیان دیا۔ اپنے بیانات میں ان پشتون رہنماؤں نے انتہائی سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے KPK اور قبائلی علاقہ جات میں سے ایک اور فوجی آپریشن کرنے کا بل پاس کیا جا رہا ہے۔ اگر اس مرتبہ ہمارے کسی بھی علاقے میں فوجی آپریشن کیا گیا تو وہاں کے عوام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر ہماری تنبیہ کے باوجود فوجی آپریشن شروع کیا گیا تو ہم اس وقت تک بھرپور مزاحمت کریں گے جب تک طالبان کو بنانے اور لانے والوں کا صفایا نہیں کر دیا جاتا۔ پاکستان کے عوام ذرا تصور کریں کہ اگر ایسے الفاظ میں استعمال کرتا، یعنی الطاف حسین استعمال کرتا، تو مہاجر علاقوں میں فوجی آپریشن کرنے کے ساتھ ساتھ ایئر فورس سے بھی بمباری کر کے ایک ایک مہاجر کو ختم کر دیا جاتا۔ عوام جواب دیں، کیا میں نے غلط کہا ہے؟ یہ کہنا ہے الطاف حسین صاحب کا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو سوشل میڈیا پہ جو لوگ مختلف سوالات اٹھاتے ہیں اور جو آپریشن کیا گیا کراچی میں اس حوالے سے جو بات کرتے ہیں، تو اس پر جو سوشل میڈیا پہ مختلف آوازیں اٹھتی ہیں، تو اس میں سے ہم ایک جو سوال اٹھایا گیا ہے وہ بھی یہاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کراچی آپریشن 1992 میں کیا گیا، 2013 میں کیا گیا اور مہاجروں کے خلاف کیا گیا۔ ان سوال میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپریشن صرف مہاجروں کے خلاف ہی کیوں کیے گئے؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن جو کیے گئے تو وہ ان لوگوں کے خلاف کیے گئے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ کرمنل ہیں، برے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کے خلاف آپریشن کیے گئے۔ لہذا جو لوگ کرمنل تھے، جو لوگ کسی ایسے جرم میں ملوث تھے، ان کو پکڑتے، ان کو سزا دیتے۔ پوری MQM یا پوری مہاجر قوم تو خراب نہیں ہے کہ آپ پوری MQM کو جو ہے، پوری MQM کو جو اصل MQM ہے اور مہاجر جو قیادت ہے، جو MQM کی جو اصل قیادت ہے، آپ نے اس کو دیوار سے لگا دیا۔ تو یہ کس بات کی سزا دی گئی؟ اگر جن لوگوں نے جرائم میں جو لوگ ملوث تھے، کرمنل تھے، جن لوگوں کو آپ سمجھتے تھے، جن کے پاس آپ کے پاس ثبوت و شواہد تھے، تو ٹھیک ہے، آپ ان کو پکڑیں بھی اور سزا بھی دیں، لیکن ان کو بجائے پکڑنے کے، سزا دینے کے، ان کو تو آپ نے اپنے سر پہ بٹھا لیا ہے، ان کو تو آپ نے ڈرائی کلین کر لیا ہے، ان کو تو آپ نے عہدے دے دیے ہیں۔ تو یہ جو انصاف کا دوہرا معیار ہے، اس سے جو ہے ظاہر ہے کہ تعصب کا پتہ چلتا ہے، نفرتیں جو ہے وہ مزید پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب اور بھی جماعتیں ہیں جن کا نام میں یہاں نہیں لینا چاہتا، لیکن لوگوں نے نام بھی لیے ہیں کہ جناب بہت ساری جماعتیں ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے، جو دہشت گردی میں ملوث رہی ہیں، جو بھتہ خوری اور سارے ان معاملات میں جو ہے زبردستی اس میں ملوث ہے کراچی میں۔ ان کے خلاف تو کوئی آج تک کارروائی نہیں کی گئی، کیونکہ ان میں اردو اسپیکنگ لوگ نہیں ہیں، مہاجر لوگ نہیں ہیں۔ تو لہٰذا کارروائی اگر ہوتی ہے تو صرف مہاجروں کے خلاف ہوتی ہے، اردو بولنے والوں کے خلاف ہوتی ہے۔ لیکن جن پارٹیوں میں یا جو پارٹیاں اردو اسپیکنگ بیس نہیں ہیں، کہ کون سی ایسی سیاسی جماعتیں کہ جو مہاجر بیس نہیں ہیں، اردو بولنے والے نہیں ہیں، لیکن ان کو سب کچھ کرنے کی اجازت ہے، ان کے پاس بے پناہ اسلحہ بھی ہے، وہ بھتہ خوری، دہشت گردی، وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ تو یہ سوال ضرور اٹھائے جا رہے ہیں۔ لہذا یہی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جناب آخر صرف اردو بولنے والے اور مہاجر جو ہیں انہیں پر آپریشن کیوں؟
महाजिर कौम पर ये ऑपरेशन क्यों, उन्हीं पर ये सारी पाबंदियाँ क्यों? यानी अदालत है तो वो भी सिर्फ इसलिए हरकत में आती है कि जहाँ महाजिर का नाम आ जाए, उर्दू बोलने वालों का नाम आ जाए, कराची का नाम आ जाए, कराची का डोमिसाइल आ जाए, तो उसके खिलाफ आप फ़ौरन फैसला दे दो, फ़ौरन उन्हें पकड़ लो, फ़ौरन उनको सज़ा दे दो। बाकी जो लोग जो चाहे करते रहे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर इससे नफ़रतें तो पैदा होंगी। इसको तासुब नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? कराची के डोमिसाइल का फ़र्क नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? इसके साथ साथ नाज़रीन, हम आपको एक और ट्वीट यहाँ एक और बयान हम आपको बताते चलें, जो पहले असल MQM में थे, इंतहाई अहम ओहदे पर थे, MQM की राब्ता कमेटी के कन्वीनर भी रहे, अल्ताफ़ हुसैन साहब के बहुत देरीना साथियों में शामिल थे, लेकिन अब वो अलग हो चुके हैं। अब उनका असल MQM से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब उन्होंने अपनी एक अलग कोई जमात बनाने की कोशिश की है, या बना रहे हैं, या उसके प्लेटफॉर्म से वो अपनी सरगर्मियाँ करते हैं। उनका नाम है नदीम नुसरत। तो नदीम नुसरत साहब ने भी अपना एक वीडियो बयान भी दिया है, और उस बयान में जो उन्होंने कहा है उसके चंद नुकात हम आपको सिर्फ बता देते हैं। नदीम नुसरत साहब ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को चोरों से निजात दिलाएं, एक बेरहम एक्शन की ज़रूरत है। मुल्क को लूटने वाले सिंध असम्बली, पार्लियामेंट, वफाक, सिंध की ब्यूरोक्रेसी, सिंध की अदलिया में मौजूद हैं। ये उन्होंने निशानदेही की है मुल्क को लूटने वालों की। तो बिल्कुल ये बड़ी सही निशानदेही है। इस हवाले से उनका पूरा वीडियो बयान भी है। तो जो बात उन्होंने कही है उस पर तो कोई बात गलत नहीं है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। आपकी सारी तोपों का रुख और सारा ऑपरेशन जो है सिर्फ वो महाजिरों, उर्दू बोलने वाले और उनकी जमात के लिए क्यों रह गया है? नदीम नुसरत साहब ने बिल्कुल सही निशानदेही की है, और उन्होंने कहा है, ये बिल्कुल कहा है कि एक बेरहम ऑपरेशन की ज़रूरत है। मुल्क के लूटने वाले मौजूद हैं सिंध असम्बली में भी, कौमी असम्बली में भी, और वफाकी हुकूमत में भी, वफाक में भी, सिंध की ब्यूरोक्रेसी में भी, वफाकी ब्यूरोक्रेसी में भी, और सिंध की और पूरी अदलिया में हर जगह मौजूद हैं। कहाँ नहीं है करप्ट लोग? तो सब पे करप्ट लोगों का सफाया हर जगह से होना चाहिए। अदलिया में इतना करप्शन है जहाँ कहीं कितना करप्शन कहीं नहीं होगा। कौन करता है करप्शन? कैसे जजेस को नहीं पता कि अदलिया में इतना करप्शन होता है? पेशकार को पैसे दिए बगैर कोई डेट नहीं मिलती है, कोई समाज शुरू नहीं, तो ये सबको पता है। तो ये पहले तो जज साहबान जो है वो अपनी अदलिया का निज़ाम दुरुस्त करें। वो सियासी निज़ाम कहाँ दुरुस्त करने चल पड़े? वो सियासतदानों का काम है। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू, और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे वही गुजारिश कि आप थिंक TV HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारी हौसला अफजाई सिर्फ इसी तरह कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।